وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ ہم سورۃ الانعام میں کھانے کی چیزوں کی حلت اور حرمت کا بیان پڑھ رہے تھے، خاص طور پر وہ کھانے کی چیزیں کہ جو حلال جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت حاصل کیا جاتا ہے، کہ وہ کس صورت میں حرام ہیں، کس صورت میں حلال ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ پہلے نمبر پر تو جانور فی نفسے ہی حلال ہو، کچھ جانور حرام کیے گئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کو ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، مشرک نہ ہو۔ اور تیسرا یہ کہ وہ اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اس کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، جان بوجھ کر اللہ کا نام لینا ترک کیا کسی نے، یا اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کے ذبح کیا، تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں یہ حکم بھی موجود ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہ کا ظاہر بھی چھوڑ دو اور اس کا باطن بھی۔ اور اس پس منظر میں، اس سیاق و سباق میں گناہ سے زیادہ تر مراد شرک ہے۔ شرک کا ایک باطن ہے جو ایک عقیدے کی شکل میں، ایک خیال کی شکل میں ذہن میں ہوتا ہے، اور ایک اس کی عملی صورتیں ہیں، اس کے ظاہری مظاہر ہیں۔ دونوں کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ اگر صرف ظاہر کو چھوڑا گیا اور باطن ویسا ہی رہا، عقیدہ درست نہ ہوا، تو وہ باطل عقیدہ کبھی نہ کبھی ظاہر ہو جائے گا۔ اور اگر صرف عقیدے کی اصلاح کی گئی اور ظاہر پہ توجہ نہ دی گئی، تو اس ظاہر پہ عمل کرتے ہوئے بالآخر عقیدہ بھی خراب ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ان دونوں کو چھوڑنا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب لوگوں نے کثرت سے اسلام قبول کر لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور شرک کا زور ٹوٹ گیا، تو آپ نے اس بات کو کافی نہیں سمجھا کہ لوگوں کے ذہن بدل جائیں گے اور لوگوں کے ذہنوں میں شرک نہیں رہے گا تو ظاہری چیزیں کوئی نقصان نہیں دیں گی، بلکہ فتح مکہ کے فوراً بعد
آپ نے وفود روانہ کیے اور جو بڑے بڑے بت خانے تھے ان کو توڑنے کا حکم دیا، ان کی ظاہری شکلوں کو بھی ختم کیا گیا۔ ایسے ہی شراب کی حرمت نازل ہوئی تو حرام تو شراب ٹھہری تھی، لیکن وہ برتن جن میں شراب پی جاتی ہے، وہ آلات اور وہ خاص قسم کے برتن جن کے ذریعے وہ تیار کی جاتی ہے، ان کا استعمال بھی ترک کرنے کا حکم دیا گیا، ان کو بھی تلف کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو گناہ اس کا ظاہر اور باطن وہ دونوں چھوڑنے کا حکم ہے۔ یہی معاملہ نیکی کا ہے کہ نیکی کا ایک باطن ہوتا ہے، ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے، اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، یہ دونوں اختیار کرنے ہیں، دونوں پہ عمل کرنا ہے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو ولی اللہ ظاہر کرے اور نماز میں سستی کرے، اس سے کہا جائے کہ جی حضرت نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور وہ کہے کہ جی ہم تو ہر وقت نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، ہم تو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے نماز، ہماری نمازیں تو مکے اور مدینے ہوتی ہیں ہر وقت۔ تو یہ ڈھکوسلا ہے، یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والا کون تھا؟ جب آپ نے نماز کا اہتمام کیا ہے اور مرتے مرتے آخری حالات میں بھی، آخری سانسوں پر بھی جو الفاظ آپ کی زبان پہ تھے وہ الصلاۃ الصلاۃ کے تھے، تو نماز کا ظاہر بھی ضروری ہے اور اس کا باطن وہ اللہ کی یاد ہے۔ یہ اللہ کی یاد کو اور انسان کے احساس بندگی کو تازہ رکھنے کا ایک ذریعہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ آپ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اس بات کا اعلانیہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آزاد نہیں ہیں، ہم کسی کے بندے ہیں، کسی کے غلام ہیں۔ یہ کہہ کر کہ اس کی اصل حقیقت تو چونکہ اللہ کی یاد ہے اور ہم اللہ کی یاد ویسے ہی کرتے رہتے ہیں، اس لیے ہم ظاہری نماز نہیں پڑھیں گے، یہ غلط تصور ہے۔ گناہ کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ اس کا ظاہر و باطن دونوں ترک کرو، اور نیکی کے بارے میں بھی یہی تصور ہے کہ اس کا ظاہر و باطن دونوں کو اختیار کرو، یہ دونوں ضروری ہے۔ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون، بے شک وہ لوگ جو اس دنیا میں گناہ کماتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کو جلد ہی جو انہوں نے کمائی کی اس کا بدلہ سزا کی صورت میں مل جائے گا۔ بلا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ فسق، اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے نہ کھاؤ، اگرچہ وہ حلال ہو، حلال جانور ہے۔ جیسا پہلے عرض کیا تھا، کفار مکہ کے ہاں اس حوالے سے 2 گمراہیاں پائی جاتی تھی۔ ایک تو کچھ حلال چیزوں کو مشرکانہ تصورات کے تحت انہوں نے اپنے لیے حرام قرار دے دیا تھا، پہلے اس کا حکم دیا کہ انہیں کھاؤ، ان پہ اگر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہے تو وہ حلال ہیں تمہارے لیے، اس کا حکم دیا گیا کہ ان میں سے کھاؤ۔ اگر پھر بھی کسی کو کوئی ہچکچاہٹ ہے کھانے میں تو اس کا مطلب ہے کہ شرک اس کے دل سے ابھی گیا نہیں۔ اور پھر دوسرا یہ تھا کہ کچھ چیزیں جو حرام ہیں وہ بھی کھا لیتے تھے، وہ مردار کھا لیتے تھے، اور جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے ان پر اللہ کا نام لینا اس کو ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ تو جب یہ حکم نازل ہوا کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہا گیا ہو، تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، جبکہ یہ ترک ارادی ہو۔ یہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا کہ مسلمان کی بھول چوک معاف ہوتی ہے، اگر ارادتاً ترک نہیں کیا، غلطی سے نام لینا رہ گیا اس وقت،
تو وہ حلال ہو جاتا ہے. لیکن جس نے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا یا اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. اب اس چیز کو وہ مسلمانوں کے خلاف ایک پروپیگنڈے کے طور پہ استعمال کرتے تھے کہ یہ دیکھو جی کیسا دین آ گیا ہے، گویا ہمارے آباء و اجداد وہ سارے حرام خور تھے، وہ تو ایسے کھا لیتے تھے. یہ وہ نفسیاتی حربے ہوتے ہیں تعصب کو بھڑکانے کے اور لوگوں کو کسی کے خلاف اشتعال دلانے کے، اور اس کو وہ استعمال کرتے تھے. لیکن ان کے اس پروپیگنڈے کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی. اللہ کی طرف سے واضح حکم ہوا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے اس کو کھانا. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں خیالات ڈالتے ہیں کہ اس طرح سے تم پروپیگنڈا کرو، اس طرح سے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف، اس دین اسلام کی دعوت کے خلاف بھڑکاؤ تاکہ وہ آپ کے ساتھ جھگڑا کریں. اگر تم نے ان کی بات مانی تو تم بھی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے. آگے چلنے سے پہلے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر حلال جانور ہے، اس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا کیوں اتنا ضروری قرار دیا گیا؟ تو اس میں مفسرین نے چند باتیں عرض کی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کی ہر نعمت سے استفادہ کرتے ہوئے، اس کو استعمال میں لاتے ہوئے، یہ ایک اخلاقی فرض ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے. جب انسانوں میں سے کوئی کسی کو نوازتا ہے، کسی کو کوئی چیز اپنی استعمال کرنے کو دیتا ہے، تو اس کو اخلاقی فرض سمجھا جاتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے. چنانچہ اللہ کی کسی بھی نعمت کو عمومی طور پر استعمال کرتے ہوئے بسم اللہ کہنے کا حکم ہے کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے، اللہ کی کوئی نعمت استعمال کرتے ہوئے بسم اللہ کہو. یہ گویا اللہ کا شکر ہے کہ اس اللہ نے ہمیں یہ عطا کی ہے. تو ایسے ہی جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں تو اس پہ اللہ کے شکر کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کا نام لو. اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا اس کو، اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی کہ آپ اس کو اپنے قابو میں لے آتے ہیں. اونٹ جیسا قوی الجثہ جانور، انسان اس کو ذبح کر ڈالتا ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے کہ اس جانور کو جو طاقت میں آپ سے کہیں بڑھ کر ہے، اس کو اللہ نے آپ کا تابع کر دیا ہے. تو یہ بڑی ناشکری ہوگی کہ اللہ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کا نام نہ لیں. ایک تو اس کا یہ اخلاقی پہلو ہے. دوسرا یہ کہ ہر جاندار جس کو اللہ نے زندہ کیا، زندگی بخشی، اس کی جان کی اللہ نے ایک حرمت قائم کی ہے. اس حرمت کو اللہ کی اجازت کے بغیر آپ پامال نہیں کر سکتے. کسی بھی جانور کو اس کی جان لے لینا، اس کی جان کا جو تقدس اور اس کی حرمت ہے وہ اس کی پامالی ہے. آپ صرف اس صورت میں کرتے ہیں ایسا کہ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے. اللہ کی اجازت سے آپ اس جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس کی جان لیتے ہیں اور اپنے استعمال میں لاتے ہیں. تو جس نے آپ کو اس کی اجازت دی، آپ کے لیے حلال کیا، اس کا نام لیے بغیر اس کی جان لے لینا، یہ گویا اس پر ایک غاصبانہ حملہ ہے کہ جس نے آپ کو اجازت دی آپ اس کو نام ہی نہیں لے رہے. یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اس جانور کی جان ہمارے لیے بہت محترم ہے، ہم اس کو بغیر کسی حق کے لینے کے روادار نہیں ہیں.
لیکن چونکہ اللہ کو بغیر کسی حق کے لینے کے روادار نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے، اس کو ہمارے لیے جائز قرار دیا، حلال قرار دیا، اور اس کو استعمال میں لانے کا، ذبح کرنے کا طریقہ بتایا، ہم اس کی اجازت سے اس کا نام لے کر اس کو ذبح کر رہے ہیں، پھر وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ تیسری بات، جو لوگ مختلف مذاہب کی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ مذاہب میں جانوروں کی قربانی وہ ہمیشہ سے رہی ہے۔ اپنے معبودوں کے لیے، وہ سچے معبود تھے یا جھوٹے معبود تھے، لوگ نظریں، چڑھاوے، جانوروں کا خون بہانا، یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ اور شیطان نے جب چیلنج کیا تھا انسانوں کو گمراہ کرنے کا، تو اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں تیرے بندوں سے جانوروں کی قربانی میں، نیازوں میں اپنا حصہ وصول کروں گا۔ وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو لازماً گمراہ کروں گا، ان کو جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، اور ان کو حکم دوں گا کہ وہ بتوں کے نام پر جانوروں کے کان چیریں گے، ان کو نشان لگائیں گے کہ یہ فلاں بت کے نام پر وقف ہے، اور ان کو حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی پیدائش میں تبدیلی لائیں گے۔ یہ شیطانی ایجنڈا ہے، یہ شیطان نے خود اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ انسانوں سے یہ کام کروائے گا، غیر اللہ کے نام پر جانوروں کا ذبح کرانا، ان کے نام پر ان کو چھوڑنا، وقف کرنا۔ تو یہ اس شرک کی نفی ہے کہ آپ جانور ذبح کریں اللہ کا نام لے کر کریں، کہ یہ اللہ کے نام پر ہے اور کسی کے نام پر ہے۔ تو یہ وہ اہم پہلو ہیں جس کی وجہ سے اس کو لازمی ٹھہرایا گیا کہ اللہ کے نام کے بغیر جانور کو ذبح کرنے سے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اوامن کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک روشنی پیدا فرما دی، ایک نور اس کو عطا کر دیا، اس کا انتظام کر دیا کہ اس روشنی، اس نور کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے۔ بھلا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے اور اس میں سے نکلنے والا نہیں؟ یہ استعاراتی زبان میں قرآن پاک کا وہ مضمون بیان ہوا ہے جو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہاں زندگی اور موت کا ذکر ہے کہ مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا، یہاں نور کا ذکر ہے، یہاں تاریکی کا ذکر ہے۔ قرآن کے تصور میں یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ زندگی اور موت وہ نہیں ہے جو ہم عام طور پر اس سے مراد لیتے ہیں کہ سانس رک گئی، دل کی دھڑکن رک گئی، موت کا اعلان ہو گیا۔ یہ وہ موت نہیں ہے۔ یہاں موت سے مراد کفر و شرک اور جہالت میں زندگی گزارنا ہے، جو اپنے مالک کو نہیں پہچانتے وہ اللہ کے ہاں مردہ ہے، دیکھنے میں زندہ ہیں وہ، اور جو اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، اس کے حقوق بجا لاتے ہیں، اس کے احکام کو مانتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی نگاہ میں زندہ ہے۔
اور نور سے مراد یہ کتاب جو اللہ نے اتاری ہے. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تمہارے پاس ایک نور، ایک روشنی آ گئی ہے اور کتاب مبین آ گئی ہے. ہم نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں. یہ سراپا نور ہے. وہ لوگ جن کی طرف سے یہ مایوسی ہو گئی کہ یہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کے بارے میں الفاظ ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ. آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ان کو مردہ کہا گیا. نہ آپ اندھوں اور بہروں کو سنا سکتے ہیں. اور ایمان لے آنے کو زندگی سے تعبیر کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو، اس پر سر تسلیم خم کر دو، اس کی اطاعت کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں زندگی عطا کی. لما یحییکم، تمہیں زندہ کیا. اور حدیث پاک میں کیا الفاظ ہیں کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ کو یاد وہی کرے گا جس کا اللہ پر ایمان ہوگا، اور وہ شخص کہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. تو ایمان والی زندگی وہ اللہ کے ہاں اصل میں زندگی ہے، اور ایمان کے بغیر کفر و شرک والی زندگی وہ حقیقت میں زندگی نہیں ہے، وہ موت ہے. وہ زندہ لاشیں ہیں جو پھر رہی. چنانچہ اس کتاب مقدس کو بھی، وحی کی تعلیم کو بھی روح سے تعبیر کیا گیا کہ یہ ایک طرح کی روح ہے. جیسے تم کہتے ہو کہ روح نکل گئی تو انسان مر گیا. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح اتاری ہے، وحی کی ہے. تو قرآن پاک کو روح بھی کہا گیا ہے. جو اس پر ایمان لے آتے ہیں وہ اصل میں زندہ ہے، باقی مردہ ہے. اور پھر الفاظ کیا ہے؟ نورًا یمشی بہ فی الناس، کہ وہ آدمی جس کو ہم نے اس کے لیے نور کا انتظام کیا، اس کو ایک کتاب ہدایت عطا کی، وہ اس کو لیے اس نور کے ساتھ لوگوں میں پھرتا ہے. کسی کے پاس چراغ ہو اور وہ اس کو لے کر لوگوں میں پھرتا ہو تو وہ روشنی دوسروں تک بھی پہنچے گی، دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا اس کا. جس کو اللہ نے روشنی دی ہو اس کا ذمہ ہے کہ وہ اس کو چھپا کے نہ رکھے، اس کو لے لے کے پھرے. لے کے پھرنا کیا ہے کہ جب وہ اس تعلیم کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، قرآن پاک میں جو تعلیمات ہیں وہ سراپا نور ہیں اور ان پر وہ عمل کر رہا ہے، تو اس کی زندگی سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں. وہ زبان سے کسی کو نہ بھی دعوت دے، اس کی زندگی سراپا دعوت ہوتی ہے. معاشرے میں اس سے روشنی پھیلتی ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہوتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی یہی تو شان تھی کہ لوگ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے. یہ وہ روشنی تھی کہ جو ان کے بدن سے، ان کی زندگی سے پھوٹ رہی ہوتی تھی. تو یہ وہ روشنی نہیں ہے کہ جس کو لے کے آپ حجروں میں بیٹھے رہیں اور وہ صرف آپ کو فائدہ پہنچائے. اگر کسی کے پاس چراغ ہے
تو اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ وہ اس کو بلندی پہ رکھ دے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں تک بھی اس کی روشنی پہنچے۔ اس کو رکھ کے اور دروازے بند کر کے صرف خود اس کی روشنی سے فائدہ اٹھانا، یہ انتہا درجے کا بخل ہے۔ تو ایسا آدمی جو مردہ تھا، یعنی پہلے اس کو اللہ کی پہچان نہیں تھی، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایک وقت میں مسلمان نہیں تھے اور پھر ایک وقت میں آ کر ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، وہ ایمان لے آئے۔ آپ کے سامنے بڑی نمایاں مثالیں ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، کہ ابتدا میں حالت کفر میں تھے، تو اس آیت کی روح سے وہ مردہ تھے، پھر وہ ایمان لے آئے تو اللہ نے ان کو زندہ کیا، وہ پھر زندہ ہوئے اور پھر وہ اس نور کو لے کر لوگوں کے درمیان چلے۔ تو ایسے لوگوں کی مثال، ایسے آدمی کی مثال وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی کہ جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے، لیس بخارج منہا، اور اس میں سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اس کے سامنے یہ روشنی پیش کی جاتی ہے اور وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ اس دعوت کو قبول کرنے کو تیار نہیں، وہ ایمان لانے کو تیار نہیں، وہ اپنے مردہ ہونے پر قناعت کیے بیٹھا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو کافر ہیں ان کے دوست وہ طاغوت ہیں، شیطانی ایجنڈے، شیطان کے لوگ جو اس کے ایجنٹ ہیں، وہ انسانوں میں سے ہیں یا جنوں میں سے، وہ ان کے دوست ہیں، اور وہ ان کے لیے نور کا انتظام ہوتا بھی ہے، ہدایت کا انتظام ہوتا ہے، تو وہ انہیں کھینچ کے پھر تاریکیوں میں لے جاتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ اس پر مطمئن ہوتے ہیں، وہ اس اپنی کفر کی حالت پر مطمئن ہیں، وہاں سے نکلنا نہیں چاہتے، لیس بخارج منہا۔ تو یہ دونوں مثالیں برابر نہیں ہیں، دنیا میں بھی برابر نہیں ہیں اور آخرت میں انجام بھی ان کا ہرگز برابر نہیں ہو سکتا۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، ایسے ہی ہم نے کافروں کے لیے خوشنما بنائے ہیں وہ اعمال جو وہ کرتے ہیں۔ یہ بات کئی دفعہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ اپنی حالت کفر پر، اپنی سرکشی اور بغاوت والی حالت پر ایسے مطمئن ہوتے ہیں کہ وہ اسی کو اچھا سمجھتے ہیں، اسی لیے فرمایا لیس بخارج منہا، ان کے اس تاریکی سے نکلنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس لیے کہ شیطان نے ان کے برے اعمال، ان کا کفر و شرک ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے، اچھا بنا دیا ہے کہ یہی بہتر ہے۔ کہیں فرمایا کہ شیطان نے ایسا کر دیا، کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی کہ ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے، اور کہیں جیسے یہاں پہ ہے مجہول کے صیغے میں کہ ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما کر دیے گئے، مزین کر دیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے تحت ہوتا ہے کہ جو ہدایت نہیں قبول کرنا چاہتا، مسلسل اعراض کرتا ہے، تو اس کے لیے محرومی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کو گمراہی وہی اچھی لگتی ہے، اس کو زہر اپنے لیے اچھا لگتا ہے، جس طرح گندگی کا کیڑا ہوتا ہے وہ بار بار گندگی کی طرف ہی جاتا ہے، اس کو وہی اچھی لگتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو اس کی طرف سے ہدایت کے کیے ہوئے انتظام کی قدر نہیں کرتا، اس تک اللہ کی بات پہنچائی جائے وہ اور اس پر کان نہ دھرے۔ اللہ کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور وہ اس نعمت کی قدر نہیں کرتا اور بار بار ناقدری کرتا ہے، بار بار اس کو ٹھکراتا ہے، تو وہ اللہ کے اس
قانون کی زد میں آ جاتا ہے کہ پھر اس کو مستقل اس سے محروم کر دیا جاتا ہے.